کوشش کریں, نتیجہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ سے نہیں مانگا. غزوہ تبوک پر ایسے ہی ہوا تھا. بس یہیں سے بات ختم کرتا ہوں. غزوہ تبوک پہ کیا ہوا؟ رومیو نے حملہ کرنا چاہتا. حضور مکرم نے کہا کہ وہ مکہ یا مدینہ تک پہنچے, ہم وہاں تک پہنچیں گے. اس کے اور بھی مسئلے آتے تھے. مدینہ سے تبوک 700 کلومیٹر دور ہے, یہاں سے ایڈیلیڈ. اس زمانے میں شدید گرمی, کوئی سروس سینٹرز تو ہے نہیں درمیان میں کہ سینڈوچ کھا کے گزارا کریں گے. فصل بالکل تیار ہے نا, اس ریپنگ کا ٹائم, اور حضور مکرم نے کہا چلو. اچھا جانا ہے 2 مہینہ, آنا ہے 2 مہینہ, تو کہیں منافقین مدینہ ہی میں کوئی سازش نہ کر دیں. تو علی بن ابی طالب کو چھوڑ دیا, مدینہ میں چھوڑا. تو لوگ طنز بھی کرنے لگے مولا علی پر کہ دیکھو اب تو تمہیں رسول ساتھ ہی نہیں لے کر گئے, اتنا اہم سفر تمہیں ساتھ ہی نہیں لے کر گئے. تو امیر المومنین نے آ کر جب اس بات کا اظہار کیا حضور مکرم سے, تو حضور مکرم نے فرمایا کہ اما ترضا, علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, کہ آپ کی مثال مجھ سے ویسی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ جب میقات پر گئے تھے 40 دن اللہ سے بات کرنے کے لیے, تو ہارون ہی کو چھوڑ کر گئے تھے نا. تو میں بھی غزوے پر جا رہا ہوں, تو آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اے علی. تو مولا علیہ السلام کو اس طرح سے چھوڑ کر گئے. جب وہاں تک پہنچے, راستے میں کچھ لوگ مر بھی گئے, اتنا مشکل سفر تھا. حضور مکرم نے کہا تھا جو کچھ ساتھ لے سکتے ہو ساتھ لے لو. کچھ آدھے راستے سے واپس چلے گئے. حضرت ابو ذر بہت زیادہ مریض ہو گئے تھے, کیسے کہ جیسے مرنے کے قریب ہوں, یعنی اتنا آسان نہیں تھا سفر. اور آپ سوچئے کہ حجاز کی گرمی, اونٹوں پر, گھوڑوں پر, اور پیدل سفر کئی مہینوں کا, کھانے پینے کا پتہ نہیں. حضور گئے وہاں پر, جنگ ہوئی نہیں, ایک قطرہ خون نہیں ہوا, کوئی جنگ نہیں ہوئی, آپس میں قرارداد ہو گئی. حضور مکرم واپس پلٹے. تو منافقین کو بہانا چاہیے تھا. جب حضور واپس پلٹے تو جو نہیں گئے تھے, جو مدینہ ہی میں رہ گئے تھے, وہ ان جانے والوں سے کہنے لگے کہ دیکھا کچھ تو بنتی تھی جانے کی, ہم تو تم سے پہلے ہی کہہ رہے تھے, کیا فائدہ ہوا. مہینوں گئے, اتنی گرمی برداشت کی, بھوک پیاسا کچھ بھی نہیں ہوا, ہم اچھے تھے نا یہیں بیٹھے ہوئے تھے. آیت کا نشان کہہ رہا ہوں, خود جا کے آیت دیکھیے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 120 نازل ہوئی. کیا ہے مدینہ والوں, وہ کہ جو رسول اللہ کے ساتھ چلے ہیں اس پر بھی اجر ہے, جنہوں نے بھوک برداشت کی اس پر اجر ہے, جنہوں نے پیاس برداشت کی اس پر اجر ہے, جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ یغیظ الکفار, جس سے کفار غصے سے بھڑک اٹھیں, اس پر بھی اجر ہے. کچھ بھی نہیں ہوا تھا ابھی, یعنی یہ کہ جنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن نیت تو یہ تھی نا, اور اس نیت کے لیے سب کچھ قربانی دی, کوشش کی. عمل صالح ہے, اللہ نے آگے کہا یہ سب عمل صالح ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنے کا مطلب کیا ہے. امیر المومنین نے فرمایا موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو, واجبات پر عمل کرو, محرمات سے بچ جاؤ, اور اخلاق ٹھیک رکھو. اور جب اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرو تو آمنو وعملوا الصالحات, ایمان رکھو, عمل صالح. عمل صالح کیسے ہوگا؟ اچھا کام کرنے والا اچھا, اور پھر حفاظت. یہ 3 پوائنٹس ہیں, ان کو اپنے ذہن میں رکھیں.